ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لفظ صوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو عام طور پر روزہ کہا جاتا ہے یا روزے کہا جاتا ہے، یہ اگر عربی صوم کا جو لفظ ہے اس کا معنی اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا معنی نہیں ہوتا۔ قرآن میں جو لفظ صوم آیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ماہ رمضان پائے تو صوم اختیار کرے، تو صوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو صوم کے معنی ہوتا ہے رکنا، یعنی رک جائے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جائے۔ اب اس کو روزہ کیوں کہتے ہیں؟ صوم کے معنی تو رکنا ہوتا ہے، تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے وہ رک رہے ہیں، ہم تو کہتے روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ عمل دن میں ہوتا ہے، روز میں ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو روزہ کہتے ہیں، ورنہ صوم کے معنی ہوتا ہے رکنا۔ ہر عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنا ہوتا ہے، حج کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، لیکن صوم روزہ اسے کہتے ہیں جس میں کچھ نہ کرنا ہوتا ہے، یعنی خاص طور پر 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ کچھ کرنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ پھر یہ روزے کو اللہ عز و جل نے کب تک کے لیے فرض کیا؟ کب سے کب تک؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اسے رات تک کمپلیٹ کر لو، یعنی غروب آفتاب تک۔ اب روزے کی تعریف کیا ہوئی؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچنے کا نام ہے روزہ۔ آج تک فضیلتیں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ کرو تو اتنا ثواب، یہ کرو تو اتنا ثواب، یہ کرو تو اتنا ثواب، لیکن روزہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بہت سارا ثواب صرف کرنے ہی کے اندر نہیں ہے، بچنے میں بھی اللہ نے بہت سارا ثواب رکھا ہے، نہ کرنے میں اور بچنے میں بھی اللہ نے بہت سارا ثواب رکھا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بڑا ثواب اللہ نے بچنے میں ہی رکھا ہے، بڑا ثواب اللہ نے بچنے میں ہی رکھا ہے۔ آپ نیکی کر رہے ہیں تو نیکی کرنے والے کے حوالے سے قرآن نے کہہ دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اس نے جس نے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نیکی کم کرتا ہے، بڑی مشکل سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن حرام سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، تو جانتے اس کا مقام کیا ہے؟ میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچے
تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے چھوٹے گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتے ہیں اور ہم اسے عزت والے گھر میں داخل کریں گے۔ اس امت کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کرنے کا کام تو اس نے کیا اور کر رہی ہے، لیکن بچنے میں یہ قوم بالکل پیچھے ہے۔ ادھر نماز بھی پڑھتی ہے، ادھر گناہ بھی کرتی ہے، ادھر تلاوت بھی کرتی ہے، ایام بیس کے روزے بھی رکھتی ہے، ساتھ میں لوگوں کا مال بھی کھا جاتی ہے۔ ادھر سچویشن یہ ہے کہ صف اول کی پابندی بھی ہوتی ہے اور مردار بھائی کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ یہ امت بچنے میں بہت پیچھے ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی اس نیکی کا فائدہ اسے نصیب نہیں ہوتا، بلکہ میرا یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، ہر نیکی کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ تم برائی سے بچ جاؤ، لیکن اگر نیکی کر کے برائی سے نہیں بچتے پھر اس نیکی کا کیا فائدہ تم نے حاصل کیا؟ بسا اوقات انسان نیکی کر کے وہ مقام نہیں پا پاتا جو گناہ سے بچ کر کے پا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رک گیا، کھڑا رہ گیا، اللہ سے ڈرا وہ گناہ کرنے سے، تو میرا مولا فرماتا ہے اسے میں 2 جنتیں عطا کروں گا، عمل کرنے والے کو 1 اور گناہ سے بچنے والے کو 2 جنتوں کی بشارت اللہ نے عطا فرمائی۔ بچنا سیکھو، گناہ سے بچنا سیکھو۔ اور آدمی گناہ کیوں کرتا ہے، کیوں روکا گیا؟ روزہ اس کو کیوں کہا گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت، یہ 3 چیزوں ہی سے روکنے کا نام روزہ کیوں رکھا گیا؟ کیوں روک دیا گیا کھانے سے؟ اس لیے کہ ساری مستی انسان اس وقت کرتا ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ گناہ کے دروازے پر انسان اس وقت جاتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، بلکہ لوگ گناہ سے پہلے بھی پیٹ بھر کر کے کھاتے پھر گناہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارا دل جو مردہ ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر ہمارے قلب پر نہیں ہوتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف کھاتے نہیں، بہت کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر کے دبا کے کھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اور صرف پیتے ہی نہیں، کوک 7 اپ تو اپنی جگہ پر، شربت یہ وہ اتنا پی لیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، نرم نہیں ہوتا، بہت سخت ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر بھی دل پر نہیں ہوتا۔